پوری پاکستانی قوم ایرتغرل غازی کے سحر میں مبتلا ہونے جا رہی ہے۔ ڈیلرس ایرتغرل ایک ترکش سوپ اوپرا ہے۔ یہ ڈرامہ سیریز اب تک 60 سے زائد ملکوں میں دکھائی جا چکی ہے۔ اس ڈرامہ سیریز کو کئی ملکوں میں فتووں اور پابندیوں کا سامنا بھی ہے۔ مصر کے دارالفتاوی مصریہ نے اپنے شہریوں کو ریسرکشن ایرتغرل دیکھنے سے خبردار کیا ہے۔ دارالفتاوی کا خیال ہے کہ ایرتغرل غازی اور دیگر ترکش سوپ اوپراز ترکی کے صدر طیب اردوان کی جانب سے خلافت عثمانیہ کو ریوائیو کرنے کی کوششیں ہیں۔ یہ ڈرامہ سیریز سلطنت عثمانیہ کی بنیاد سے پہلے کے واقعات پر روشنی ڈالتی ہے اور عثمانیوں کے جد اعلیٰ ایرتغرل غازی کی زندگی کی داستان ہے۔ یہ کہانی ایک سبق ہے کہ صرف 2000 لوگوں پر مشتمل قبیلہ ایک ایسی عظیم سلطنت عثمانیہ کو بنیاد فراہم کرتا ہے جو نصف دنیا پر حکومت کرتی ہے۔ اس کہانی کے 4 کردار ہیں، ایک مسلم سلجوق حکمران، دوسرے منگول حملہ آور، تیسرے بازنطینی عیسائی اور ایرتغرل غازی۔ یورپی محقق عموماً ایرتغرل غازی کے کارناموں سے آنکھیں چراتے ہیں کیونکہ وہ یہ حقیقت تسلیم نہیں کر پاتے کہ ایک مجاہد نے بازنطینی عیسائیوں کا راستہ روکے رکھا اور اسی کی اولاد نے قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی حکومت کا خاتمہ کیا۔ بازنطینی سلطنت ایک عیسائی حکومت تھی جس میں شام، ایشیائے کوچک، مصر، تھریس اور یونان کے ممالک شامل تھے۔ اس سلطنت کا خاتمہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کے ساتھ کیا۔ مسلم سلجوقی سلطنت 11ویں اور 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطی اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی۔ سلجوکیوں کے زوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کیں اور عالم اسلام کے قلب میں بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ چنگیز خان کی سربراہی میں منگول ایک سرخ آندھی کی طرح اٹھے اور انہوں نے خارزم میں موجود اسلامی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ 7ویں صدی ہجری کی ابتدا میں شاہان خارزم کی قوت اوج شباب پر تھی۔ وہ آل سلجوق کے بیشتر علاقوں پر قابض ہو چکے تھے۔ ان کے دل میں تھا کہ وہ ایشیا کی تمام اسلامی ریاستوں کو فتح کر لیں، لیکن عین اسی وقت چنگیز خانی طوفان نے سلطنت خارزم کو پاش پاش کر دیا۔ چنگیز خان کے ہاتھوں سلطنت خارزم کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملہ کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے، ایرتغرل کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلہ کا ایک جزو تھا جو ایرتغرل کے باب سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اثناء راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلہ کا بیشتر حصہ اسی وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ایرتغرل اور اس کے بھائی کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤالدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ ایرتغرل کی جماعت صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی۔ سلطان علاؤالدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کونیا کی طرف بڑھ رہی تھی کہ راستہ میں انگورا کے قریب ایرتغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور اس جاں بازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کر لینے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ دراصل سلطان علاؤالدین سلجوقی کی فوج تھی جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ایرتغرل کے اس کارنامہ کے صلہ میں سلطان علاؤالدین نے اسے سغوت کا زرخیز علاقہ جو بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا انعام میں عطا کیا۔ چونکہ ایرتغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ایرتغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا۔ ایرتغرل کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ مسلم دولت سلجوکیہ اپنے اندرونی اور بیرونی خلفشار کا شکار تھی۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس حاصل کر لیے تھے۔ لیکن جن علاقوں میں ایرتغرل غازی موجود تھا وہاں پہ بازنطینی اور تاتاریوں کو قدم رکھنے کی کبھی جرت نہ ہوئی۔ ایک جنگ میں ایرتغرل نے علاؤالدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلہ میں اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ ہلال جو کہ پاکستانی جھنڈے میں بھی ہے دراصل سلطان علاؤالدین کے علم کا نشان تھا۔ ایرتغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 1258 عیسوی میں ایرتغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ عثمان اول نے ایک عظیم اسلامی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جس نے سینکڑوں سالوں تک دنیا پہ حکومت کی۔ ایرتغرل غازی ایک مجاہد، زیرک اور بہادر سپہ سالار تھا۔
1288 میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغوت کے قریب دفن ہوا۔